بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب مصائب آل محمد میں ملتا ہے کہ اسیران کربلا جب اپنی قید سے رہائی پانے کے بعد مدینے میں پہنچے تو ان کا ہر لمحہ غم حسین تازہ تھا۔ مدینے میں 15 دنوں تک عمومی عزاداری منائی گئی کہ جس میں عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے گرو در گرو عزاداری کے لیے جمع ہوتے تھے اور نوحہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سب غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے اور گریا کرتے رہتے۔ اور بنی ہاشم کی عورتوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، سردی یا گرمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے عزاداری کرنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ یہاں سے یہ رسم نیاز امام حسین علیہ السلام شروع ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہے یا عزاداری ہوتی ہے اس کے بعد نیاز تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ نیاز تقسیم کرنا سنت سید سجاد علیہ السلام ہے، اور یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 سال تک کسی ہاشمی عورت نے آنکھوں میں نہ سرما لگایا اور نہ اپنے بالوں کو مہندی لگائی، یہاں تک کہ کسی کے گھر سے دھواں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدت میں کسی گھر میں بھی کھانا نہیں پکایا۔ جس وقت عبید اللہ ابن زیاد 67 ہجری میں مختار کی فوج کے ہاتھ سے مارا گیا تو تب سوگ ختم کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک دن کو روزہ رکھتے تھے اور راتیں عبادت میں گزارتے تھے، اور اپنے والد مظلوم کربلا کی یاد میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ جس وقت امام سجاد علیہ السلام کا غلام آپ کے سامنے کھانا اور پانی رکھتا تھا اور کہتا تھا میرے آقا کھانا کھائیے، تو سید الساجدین فرماتے تھے رسول خدا کا فرزند بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اس جملے کو بار بار دہراتے اور گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام کی غذا آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور آخر عمر تک اسی طرح زندگی گزاری۔ اس کے بعد ام البنین ہر روز بقیع کے قبرستان میں آتی تھیں اور شہدائے کربلا کے لیے بہت زیادہ روتی تھیں، اور اپنے چاروں فرزندوں کے لیے بھی اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ دوست ہو یا دشمن ان کے رونے کی وجہ سے روتے تھے، حتیٰ کہ مروان بھی قساوت قلبی کے باوجود بھی روتا تھا۔ جناب ام البنین کا گریہ سن کر سب اہل مدینہ بقیع میں آ جاتے تھے اور ام البنین کے ندبے کو سنتے اور گریہ کرتے تھے۔ جس وقت عورتیں ام البنین کو تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں اے ام البنین، اے فرزندوں کی ماں، خدا تمہیں صبر عطا فرمائے، تو ان کو اس طرح جواب دیتی تھی اے مدینے کی عورتوں، دوبارہ مجھے ام البنین بیٹوں کی ماں نہ کہنا، کیونکہ اب میرا کوئی فرزند نہیں ہے۔ مجھے ام البنین اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب شاہدین سے میرے بیٹے تھے، ان میں سے ہر جوان چاند چہرہ تھا کہ جو میرے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ میں شب و روز عباس کے غم میں گریہ کرتی ہوں، میری آہیں میری جان کو جلا رہی ہیں۔ جب ریگستان سے خیام کی طرف راستہ اختیار کیا تو دشمنوں کے ہاتھوں سے اس کے بازو قلم کیے گئے۔ میں نے سنا ہے عباس کے بدن سے آپ کے دونوں بازو قوم حق ناشناس کے ظلم سے جدا کیے گئے، اور آپ کی دائیں آنکھ میں ہیرے کا تیر لگا اور چمن خزاں رسیدہ ہو گیا اور مرجھا گیا۔ والسلام۔